سوال یہ تھا کہ عبادت کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ایک سکون نہیں ہے. عبادت کے بعد اگر سکون نہیں ہے بھاجن، سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جس چیز کی عبادت کر رہے ہیں یا تو آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا، یا آپ جس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا، یا جو عبادت کر رہا ہے اس کو اپنے بارے میں نہیں پتا. تین چیزیں ہوتی ہیں عبادت میں، ایک ہوتا ہے عابد، دوسرا ہوتا ہے معبود، تیسری ہوتی ہے عبادت. تینوں کے اندر عربک میں جو ورڈ ہے وہ ہے عبادہ، عین با دال. تو عبادت میں بھی عبادہ ہے، عبد اور عابد میں بھی عبد ہے، عبادہ ہے، اور معبود میں بھی عین با دال ہے. تو جو عبادت کے لطف کو سمجھنا چاہتے ہیں نا اسے معبود سمجھنا پڑے گا، اسے معبود سمجھنا پڑے گا، اسے عبادت سمجھنی پڑے گی، عبادت کے الفاظ سمجھنے پڑیں گے، عبادت کے طریقے کو سمجھنا پڑے گا، اور اس کو اپنی ذات کو سمجھنا پڑے گا کہ عبد کیا ہے. تو تین چیزیں ہیں. اپنے لحاظ سے اس نے سمجھنا ہے کہ وہ چھوٹا ہے، اللہ کے حوالے سے اس نے سمجھنا ہے کہ دس از ناٹ اٹ. اچھا، اپنے حوالے سے یہ سوچنا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، اللہ کے حوالے سے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ بڑا ہے. تو اس چھوٹائی کو اور اللہ کی بڑائی اور تعظیم اور کبریائی کو اسٹیبلش کرانے کے لیے جو حرکات اور جو سکنات اپنائی جاتی ہیں اس کی اصل بنیاد یہ تعظیم اور تذلیل ہے کہ میں چھوٹا ہوں، اللہ بڑا ہے. اگر انسان اپنی عبادت میں اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھ رہا، اگر اللہ کو بڑا سمجھتا ہے لیکن خود کو نہیں چھوٹا سمجھتا، تب بھی عبادت میں لطف نہیں ہوگا. اگر انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے مگر اللہ کو بڑا نہیں سمجھتا، تب بھی عبادت میں لطف نہیں ہوگا. اگر اپنے معبود سے محبت ہے مگر جھکاؤ نہیں ہے، تب بھی عبادت کے اندر لطف نہیں ہوگا. اگر اللہ کی طرف جھکاؤ ہے اور محبت نہیں ہے تب بھی عبادت میں لطف نہیں ہوگا. اللہ سے اگر امید ہے، خوف نہیں ہے، تب بھی عبادت میں لطف نہیں ہوگا. اگر اللہ کا خوف ہے مگر امید نہیں ہے اس سے، تب بھی عبادت میں لطف نہیں ہوگا. اگر اللہ سے عبادت کے اندر ایمان ہے، خوف ہے، امید ہے مگر توکل نہیں ہے، تب بھی عبادت میں لطف نہیں ہوگا. اللہ پر اعتماد ہے مگر توکل نہیں ہے، توکل ہے یہ ساری چیزیں انرچ، یعنی معبود جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کے بارے میں کامل نالج جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اتنا زیادہ آپ کو عبادت کے اندر لطف ہوگا. آپ اپنے بارے میں جتنا زیادہ تکبر، حسد، بغض، کینہ، چھوٹا پن، نفسیات کی کمزوریاں، اس کو جتنا زیادہ انکاؤنٹر کر کے اللہ کو بڑا سمجھیں گے، عبادت میں اتنا لطف پیدا ہوگا. پھر جس طریقے سے اللہ نے انسان کو جھکایا ہے اس جھکنے کے معاملات پر اگر آپ کا غور و فکر اسٹرانگ ہوگا کہ سجدے میں انسان کیا کہہ رہا ہے، رکوع میں انسان کیا کہہ رہا ہے، سبحان ربی العظیم کیا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کیا ہے، اذکار میں اللہ کی بڑائی کن لفظوں سے ہوئی ہے، الحمد کن لفظوں سے ہوئی ہے، استغفار کن لفظوں سے ہوا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا کہ تب جب آپ کو معنی ہی نہیں پتا ہوگا، اس کا کانٹیکس ہی نہیں پتا ہوگا، تو آپ کیسے کنیکٹیوٹی بنائیں گے. تو یہ جو آپ کا لطف اور مزہ جو ختم ہو رہا ہے نا عبادت کا، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو نہیں جانتے، یا آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے، یا آپ اس طریقے کو نہیں سمجھتے جس طرح اللہ نے انسان کو اپنا آپ سپورٹ کرنے کا کیا. ہاں جی چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، میرا سب کو پیار، میرا سب کو سلام، سب کو میری طرف سے جو ہے آئی اپریشیٹ آل آف یو فار گیونگ می سو مچ ٹائم.